اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ یا اکرم الخلق معالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الاممی۔ سید و سرور محمد نور جان، مہتر و بہتر شفیع مجرمان، مہترین و بہترین انبیاء، جز محمد نیست در ارض و سما۔ مظہر نور جمال مصطفیٰ خواجہ عالم غلام مرتضیٰ، قرۃ العین غلام مرتضیٰ خواجہ نور محمد باصفا۔ لائق عزت و احترام برادران اسلام، یاران طریقت، حاضرین و سامعین، ترتیب مشائخ نقشبندیہ مجددیہ مرتضیہ دے مطابق اج واری جس ہستی دی سی ذکر دی اونے حضرت خواجہ محمد یعقوب چرخی رحمت اللہ علیہ، حضرت شاہ کلالہ خواجہ پیر بہاؤالدین ولی ہے اتار مقرب خاصہ چرخی کامل پیر اعظم، حضرت خواجہ یعقوب چرخی رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ علاؤالدین اتار انہاں دے خلیفہ، اگے زندہ ہے احرار معظم خواجہ عبید اللہ احرار، نالے خواجہ زاہد بھی حضرت خواجہ زاہد بخشی رحمت اللہ علیہ، شاہ درویش ولی ہے کامل حضرت خواجہ درویش محمد رحمت اللہ علیہ، پیر خواجی نال حشم حضرت خواجگی امکنگی رحمت اللہ علیہ۔ انہاں دا تذکرہ ایسے ترتیب نال خواجہ باقی الف مجدد ثانی خواجہ باقی حضرت خواجہ باقی باللہ سرکار دا ذکر تے اگے آگیا الف مجدد ثانی احمد عارف ہے، امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہ ان کنے مشائخ آ گیا، لیکن آج تھوڑا جا ترتیب نو اگا پیچھا کرنا پہ گیا ہے۔ ان دی وجہ ہے آج سفر دی 28 تاریخ ہے، اور سفر دی 28 تاریخ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وصال شریف۔ تو تساں پوسٹاں پڑھیاں ہونگیاں سوشل میڈیا تے، آستانہ علیہ قلعہ شریف دی طرفوں بھی تمام علماء نو پابند کیتا ہے کہ اج دا جمعہ تساں حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی سیرت سوانے اور آپ دی علمی دینی خدمات اونا دے اتے تساں پڑھانا ہے۔ میں خیال کیتا کہ سارے احباب نو کہہ دیتا ہے کہ چونکہ آپ دا یوم وصال ہے تے اس واسطے سارے تسی حضرت مجدد صاحب رضی اللہ تعالیٰ دے پڑھاؤ، تے میں گفتگو پھر کسی اور بزرگ دی کراں تو سارا ایک ترتیب تے ماحول دے مطابق اگے چونکہ ترتیب تھوڑی بہت اگے پیچھے ہوندی رہی ہے، مشائخ سارے انہاں دا ذکر انشاءاللہ ہوئے گا جے میں ہو رہا ہے، بشرط زندگی ضرور ہوئے گا، پر آج یہ فیصلہ کیتا ہے تمام علماء مرتضیہ کی بلکہ سارے نقشبندی مجددی حضرات باقاعدہ التزام نال اے دس رہنے لوگانوں کہ حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مقام و مرتبہ کی سی، اور اس مرد کامل دا ہندوستان دے وچ دین اسلام واسطے کنہ کو کم میں، اور اس ہستی دی برکت نال دین نو کنہ کو فائدہ ہویا، چونکہ آج ہی یوم وصال آ گیا، ذرا گوگا پیچھا ہوندہ تے پھر کر لیں دے۔ اس واسطے آج ذکر ہوئے گا امام ربانی شہباز لامکانی غوث سمدانی حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مرد کلندر مرد حق سرہند وچ پیدا ہوئے، انہاں دی ابا جی دا نام سی شیخ عبدالاحد۔ شیخ عبدالاحد عالم بھی سن، فاضل بھی سن، محقق بھی سن، مصنف بھی سن تے مدرس بھی سن، علمی لحاظ نال بڑا مقام و مرتبہ۔ تے جدوں شیخ پیدا ہوئے نے، شیخ عبدالاحد نو خواب دے وچ کسے نے آیا مبارکہ سنائی ہے، خواب آئی وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ آپ اٹھے بیدار ہوئے، خواب دے جڑے ماہرین سن انہوں نے پوچھا کہ اس خواب دا کی مطلب ہے؟ انہاں کیا تو آنو آئیے؟ ہاں جی مینو آئیے۔ انہاں کیا پھر مبارک ہوئے، اللہ ایک پتر دے گا تو آنو جن دے صدقے
حق آ جائے گا، باطل دوڑاں لا جائے گا۔ انہی دنوں چ اکبر بادشاہ نو خواب آیا، تخت تے بیٹھا ہے، نیر گھل پیا ہے، طوفان ہے، اور وہ طوفان انہوں چکدا ہے، تھلے سٹدا ہے تخت تو، وہ گھٹ کے تخت نو پکڑدا ہے، تخت ڈولے کھاندا ہے، طوفان جڑا ہے انہیں لپیٹے چ لیا ہے اکبر بادشاہ نو سنے تخت۔ اخیر انج ہویا کہ ہوا نے چکیا تے کنڈ پار تخت تو پرا ماریا، بڑا پریشان ہویا۔ خواب دے ماہرین علماء دربار چوندے جو علماء ہوندے سن، انہوں نے بلایا، انہوں دا بھی تذکرہ ہوئے گا درباری علماء دا انشاءاللہ۔ انہوں نے بلایا تے بلا کے پوچھیا بھی راتی کام بنیا رہا، میں تا کھولدا رہا، اخیر ہوا نے نیر نے چک کے مینوں ماریا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب پھر حالات انجی لگ دینے، نیر کھلن والا ہے۔ کہ وہ کیویں؟ انہوں نے کہا کوئی بچہ پیدا ہوئے گا جیڑا تخت دے اتے بیٹھیا نو نیر کھلیا ہے نا، ان دا مطلب ہے تہاڈا نظام حکومت ہے، جیڑا تہاڈا آئین ہے، جڑے جو حکومت کر رہے اور قانون تساں وضع کیتے نے، وہ قانون دے اتے نیر چلن والا ہے۔ تے انہاں دناں چ آپ دی ولادت ہوئی۔ انہاں آکھیا جی ہن کیویں پتہ لگے؟ انہاں آکھیا بس انہاں دناں چ اس بچے دی ولادت ہون والی ہے، تہاڈے تخت تے ہلچل ہوئے گی، علم ساڈا دس رہا ہے۔ لیکن اون دے واسطے انہیں ممکن نہیں سی گا وہ پورے ہندوستان دے وچوں کنیاں کو بچیاں دا سر لاوے تے کی کرے، ذہن تے بوجھ ہے سی۔ انہاں دناں وچ اللہ پاک نے امام ربانی مجدد الفسانی انہاں نو جدو دنیا تے بھیجیا، ابا جی نے نام رکھیا احمد۔ احمد جدو وڈے ہوئے آپ ہی پڑھانا شروع کیتا، ابتدائی کتاباں پڑھائیاں ساریاں، فنون ابتدائی سارے پڑھائے، تے شیخ احمد انہوں نے کیا کہ بیٹا ہون اس وقت سیالکوٹ دے اندر ایک بڑی کافی علم دا دور دورہ ہے، اور ایک دو ہستیاں نے بڑیاں جید اتھے چلا جا۔ حضرت علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ ایک بڑا نام ہے، سیالکوٹ دے وچ ڈاکٹر اقبال دا بھی نام ہے سیالکوٹ دے حوالے نال، تے علامہ سیالکوٹی علم دے حوالے نال انہاں دا نام ہے۔ اگر انہاں دا تذکرہ شروع ہو جائے تو پھر انہاں دا تذکرہ بڑا ٹائم لے جائے گا۔ دنیا ماندی سی، آپ علم پڑھنے واسطے آئے، علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ انہاں کو پڑھیا۔ کشمیر دے دو عالم سن، علامہ کمال کشمیری انہاں کو پڑھیا، تے حدیث دا علم حضرت علامہ یعقوب کشمیری رحمت اللہ علیہ انہاں کو پڑھیا، تے پڑھ کے فارغ التحصیل ہو کے جدو واپس جان لگے تے عمر 17 سال سی۔ 17 سال دی عمر وچ سارے علم پڑھ لے، واپسی ہوئی تے سرہند نہیں گئے، سدھے آگرہ چلے گئے۔ آگرہ دارالخلافہ سی، آگرہ دے وچ اکبر دا تخت سی اتھے، جویں اسلام آباد دارالحکومت ہے۔ آپ آگرہ گئے کہ فرمایا اتھوں دے حالات دا جائزہ لینیا، کیونکہ خبراں ملدیاں سن کہ آگرہ جڑا ہے علم و فضل دا بڑا مرکز ہے، اور بڑے بڑے جید علماء تھے موجود نے۔ فرمایا انہوں نے مل کے چلنے ہیں۔ جدو آگرہ گئے تو اتھے آپ نو تدریس واسطے پیشکش ہوئی کہ تسی پڑھاؤ۔ آپ نے پڑھانا شروع کر دیتا، اتھے ہی تدریس شروع کر دیتی۔ تو جدو پڑھایا سجے کھبے شورا پھیل گیا، ایک عالم آیا ہے، نوجوان جا منڈا جا ہے، تے علم و فضل دے وچ اوندا انہاں کو مقام تے مرتبہ ہے، انہاں کو رتبہ ہے کہ لگدا ہے اودے پائے دا ہور عالم سجے کھبے کوئی نہیں۔ علماء نے رجوع کرنا شروع کر دیتا، علماء نے رابطے کرنے شروع کر دیتے۔ ملاقات واسطے علماء جدو آن تے پھر دعوت دین جی حضور تسی ساڑے کول بھی تشریف لے آؤ۔ امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو عالم جو آندے سن تے آپ بھی پھر انہاں دی دعوت تے چلے جاندے سن۔ اس دوران آپ نو دعوت پیش کی تھی بادشاہ دا ایک بڑا قریبی سی، مبارک نا سی ہوندا، شیخ مبارک ناگوری۔ دربار دے وچ انہوں بڑا مقام سی، دو منڈے ہوندے تے بڑے چنگے ٹکا کے انہوں نے دربار دے وچ ہی رکھوا لیا انہیں۔ ایک دا نام سی ابو الفضل، او منسٹر بن گیا، وزیر، اکبر بادشاہ دا وزیر سی ابو الفضل۔ دوسرا منڈا سی جیڑا بڑا پڑھیا سی، چوکھا ہوندے نالو، اون دا نام سی ابو الفیض فیضی۔ دو میں پرا سن، وہ دو میں ملن واسطے آئے، بیٹھے رہے، بڑے متاثر ہوئے، کہندے نے جی تسی ساڑے کول تشریف لے آؤ۔ آپ نے فرمایا آ جائیں گے۔
اچھا آپ ہونا جڑا ٹائم سی آپ تشریف لے گئے، پھر ایک واری، پھر دو واری، پھر تین واری جدو گئے، ایک دن ابو الفیض فیضی تفسیر لکھ رہا سی قرآن پاک دی، درباری سی عالم، دربار تو مراعات ملدیاں سن، بڑا جناب جی ماحول تے مالی لحاظ نال بھی بڑا سٹرونگ، بھرا وزیر، بھرا خود عالم، سہولتاں ساریاں سن، ذہنی صلاحیتاں بھی بڑیاں سن، علم دے وچ مقام تے مرتبہ بھی بڑا سی۔ قرآن پاک دی تفسیر لکھنی شروع کی تھی، انہیں آکھا یار کوئی انج دی تفسیر لکھو انوکھی جئی جیڑی پہلوں کسے نہ لکھی ہوئے۔ وہ تفسیر کیویں لکھنی شروع کی تھی تسی بھی حیران ہوو گے سن کے۔ انہیں تفسیر لکھنی شروع کی تھی، قرآن پاک دی آیت تے اگے ہوندی تفسیر، آیت بھی عربی وچ تے تفسیر بھی عربی وچ، تے تفسیر جڑے لفظاں نال لکھدا سی نا، جملہ جڑے لفظاں نال بناوندا سی، او لفظ او جے لبدا سی جڑے ایسے حروف تہجی نال بنے ہوئے ہون جنہاں وچ نقطہ کوئی نہ ہوئے۔ حیران ہو جاندا اے جے لفظ بندہ کتھوں لیاوے، پر وہ لے آوندا سی، اور یہ بہت بڑا فن سی، یعنی ایسا لفظ وچ لیاونا ہے جیڑے لفظ وچ نقطے والا حرف کو نہیں ہونا چاہیے، جیم تو بغیر، زال تو بغیر، نون تو بغیر، ٹھیک ہے جی، فا تو بغیر، نقطے والا حرف نہیں وچ آن دینا، تے قرآن دی تفسیر بھی پوری کرنی ہے۔ اور او تفسیر دا ایک نسخہ، او تفسیر دا نام ہے سواطی الالہام، تفسیر سواطی الالہام، اور ان دا ایک مکمل تفسیر دا ایک نسخہ حضور خواجہ عالم پیر نور محمد فنافی رسول سرکار دی لائبریری وچ موجود ہے جب تفسیر سواطی الالہام۔ اچھا لکھ رہا سی، حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے کول تے قلم منہ چ پا کے تے سوچی پیا تے ڈونگی سوچ، آپ نے فرمایا کی ہویا؟ کہندا جی پھسیا پیا واں، اے فلاں مقام ہے، اے دو تین آیتاں نے، انہاں دی تفسیر میں عبارت لیاونا وا، ذہن نال سوچ کے عبارت لیانا وا، تے جڑی نقطیاں تو بغیر عبارت میں تیار کرنا چس نہیں بندی، پورا مفہوم نہیں ادا ہوندا اور دل مطمئن نہیں ہو رہا، بڑی پریشانی ہے۔ آپ نے فرمایا کیڑی کیڑی آیتاں نے؟ فلاں فلاں۔ فرمایا اورا میرے لے کر، کاغذ قلم پھڑیا تے آپ نے تھوڑی دیر نا بڑے اچھے ماحول کوئی ظاہر ہے کوئی 10-15-20 منٹ کا گھنٹہ آپ نے لایا ہوئے گا، پورے 2-3 صفحے جڑے سن نہ عبارت آپ نے بنا کے فرمایا پڑھ ہاں، تے جس لئے پڑھی تے آش آش کار اٹھیا کہندہ کمال کر دیتی جے۔ اندہ مطلب ہی ہویا کہ وہ اپنے فن چ سمجھدا سی کہ میں یکتا ہاں، اللہ پاک نے دس دیتا کہ میرا اے بندہ اگر ایک قلم چکے تے تیرے نالوں سونی تفسیر لکھ لائے گا۔ کہندہ جی من گیا آج تے کمال ہو گئی، اخیر ہو گئی ہے جناب، میرے دل وچ جگہ بن گئی تواڈی۔ یہ جی چیز دا تو عالم نو پتہ ہے نا، ایک ایک جملے دی قدر گوہری، قدر گوہر۔ سید عبدالستار شاہ صاحب نے نا جتھے لکھیا قصیدہ ناجیہ شریف، اندے شروع دے وچ کیتے پڑھنا، انہاں لکھیا قدر گوہر گوہری دانت تمام، نیک خر مہرہ فروشان دوام۔ فرما دینے جے گوہر دی قدر پوچھنی ہوئے تے گوہری نو پوچھو، کوڈیاں تے بانٹے ویچنے والوں کی پتہ ہوئے بھی گوہر دی قدر کی ہوئی ہے۔ انہیں داکھنا بھی آوی بانٹا تے آوی بانٹا ہی ہے، اے بھی کوڈی ہے تے خرے آخ دے بھی گوہر نالوں نہیں، کوڈی بہت ہی سونی پی لگ دی ہے۔ انہوں کی پتہ ہوئے اگر گوہر دی قدر پوچھنی ہے تے کسے گوہری تے سنار نو پوچھو، وہ دسے گا اندی کی قدر تے اندی کی قیمت ہے۔ بہرحال آپ دا ایک بڑا مقام تے مطلب بیٹھیاں ہی نا، منسٹر بھی بیٹھا سی، وہ گلاں کرے تے اگے جنہیں بیٹھے سن جی 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 ہاں جی، چلو سیاسی گل تا کرے تے جی جی، علمی گل دے اگے بھی عالم بھی سی، ہو ابو الفضل عالم بھی سی، لیکن علمی گل کرے تے ان دے اگے بھی جی جی دا کی مطلب ہے، پر چونکہ وزیر سی نا، جڑے مولوی بیٹھے جی بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے، فلسفہ دے اوپر بات کر رہا سی، فلسفیاں دی گل شروع کیتی ہوئی انہیں تے کہن لگا فلسفیاں نے اے گل کیتی، فلسفیاں نے اے گل، ابو الفضل وزیر جڑا سی، فلسفیاں نے اے گل کیتی۔ حضرت امام ربانی آپ سن رہے سن، فرمایا اے میں بے تکا ہی فلسفیاں نو چڑھائی لگا جاندہ ہے،
بے مقصد ہی تعریف کی جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب المنقذ من الدلال دے اندر فلاسفہ دے متعلق اے گل لکھی ہے کہ فلاں علم ریاضی دا دیگر جڑے علم چند ایک نے فلسفیاں بیان کیتے نے، یہ تے پہلے نبیاں کولوں لے نے، تے باقی جڑے ایک دو انہوں نے آپ بیان کیتے نے انہاں دا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بیکار علم نے۔ کہندا غزالی نامہ کل گفتاست، غزالی نے الفاظ ویکھنا، غزالی نے ہولی گل کیتی ہے، نامعقول گل کیتی ہے۔ نہ غزالی چاچے دا پتر سی جن دے نال کوئی رل کے کھیڑدا رہیا سی، اینوں پتہ ہونا چاہیے سی کہ حضرت امام غزالی دا ایک مقام ہے اور آپ دا ایک مرتبہ ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عالم ارواح کیا سی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تساں فرمایا سی کہ میری امت دے علماء بنی اسرائیل دے نبیاں جیسے ہون گے، کوئی عالم بخاؤ تا صحیح۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم ارواح جو جنہوں آواز دیتی سی وہ امام غزالی سن۔ ایویں کہ غزالی نامہ کل گفتاست۔ حضرت امام ربانی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، آئیے عمر مبارک 23-24 سال ہے، 22-23 سال دی عمر، اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ فرمایا جے ساڈے ورگے اہل علم دے کول بہن اٹھن دا تینوں شوق ہوئے نا تے زبان نو لگام دے کے رکھیا کر، تے کسے بزرگ ہستی دا ذکر ہوئے تے ادب نال کریا کر۔ اینی گل کر کے نا اس وزیر نو منسٹر نو تے آپ نے جوتی پائی تے باہر آ گئے، چلے گئے، وہ بھی بیٹھا رہا چپ کر کے۔ اور 3-4 دن تو بعد بندہ کلے اس نے فرمایا کیویں آیا ہے جی؟ ابو الفضل نے کلیا ہے۔ کی آندا ہے؟ کہندا جی پہلی معافی دیو تے تسی نا تشریف لے آیا کرو تے ہن دوبارہ یہو جی غلطی نہیں ہوے گی۔ فرمایا چلو ٹھیک ہے، موقع بنیا تے آواں گے، ٹھیک ہے۔ بس انہوں سمجھ آ گئی ہے تے اتنا ہی ساڈا مقصد سی۔ یہ مطلب ہے وہ سمجھدا سی بھی جویں باقی سارے بیٹھے نا جی جی، اے بھی کوئی جی والا ہی بیلی ہے، لیکن اے تے غیرت فاروقی سی۔ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علماء نے لکھیا 27 واسطیاں تو آپ دا سلسلہ نسب حضرت فاروق اعظم تک پہنچ جاتا ہے تے جندیاں رگاں دے وچ فاروقی خون دوڑ رہا سی، او کیویں ایہو جہے منسٹراں تے وزیراں نو خاطر وچ لے آندے سن۔ کچھ عرصہ گزریا، 7-8 سال گزرے، آپ دے والد صاحب بہت ہی اداس ہو گئے۔ خبراں آ جا رہیاں، خط و کتابت ایسی، علم و فضل دے وچ آپ دا شہرہ دوسرے شہراں دے وچ آپ دا نام چل رہا ہے تے والد صاحب بھی اس بات تو خوش سن کہ میرا بیٹا اپنی منازل طے کر رہا ہے، لیکن اداس ہو گئے۔ ملن واسطے جدو گئے نا آگرہ تے آپ نے استقبال کیتا، دستبوسی کیتی، اپنے ابا جی دے ہاتھ چومے، بٹھایا، خدمت کیتی، 2 دن کور رکھیا تے ابا جی نے کہا بیٹا میں گل کرنی ہے۔ اے جی حضور حکم ہوئے۔ فرمایا میں بہت اداس ہو گیا تے ہن نہ سرہند چلیے تے کافی ہو گیا، ہن اتھے جا کے کوئی سلسلہ جڑا ہے نا وہ شروع کر لے، میں تعلیم و تعلم دا تے میرے کو ہن نہ اس طرح گزارا نہیں ہوندا پیا، عمر بھی کافی ہو گئی ہے، میری خواہش ہے کہ اتھے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، جویں ابا جی تہاڈا حکم ہوئے میں نال چلنا، تیاری کرو جی۔ وہ تیاری کر لئی، باپ بیٹا دونوں آگرہ تو جدو سرہند روانہ ہوئے، راہ دے وچ آندا سی تھانیسر شہر۔ تھانیسر دا جڑا گورنر سی اکبر بادشاہ دی طرفوں ہی سی گورنر، لیکن وہ عالم تے چنگا دبنگ بندہ سی۔ سلطان دا نام سی شیخ سلطان رحمت اللہ علیہ، خود بھی عالم سی، علماء دا قدردان سی۔ ان جدو پتہ چلیا کہ شیخ عبد الاحد اور شیخ احمد دوویں آ رہے نے تے تھانیسر دے وچوں ہو کے جانا ہے، انہیں بندے کھڑے کر دیتے کہ جدوں یہ قافلے چو 2 بزرگ جڑے نے نا قافلہ ٹھہرے گا، اے 2 بزرگ جڑے نا بندے انہاں نو کہنا کہ گورنر دی طرفوں دعوت ہے تے تسی گورنر ہاؤس تشریف لے آؤ تے رات تساں ساڈے کول رہنا ہے۔ اور جدو پیغام ملیا تے آپ نے فرمایا کہ رات تے رہنا ہی ہے سارے قافلے، تے وہ کہندا بھی پیا ہے تے بندہ بھی نیک کے سنیا ہے تے چلو اندے کول چلے چلنے۔ آپ جدو شیخ سلطان دے گئے نا تے جاندیاں انہیں تو بھائی ہاں جی میں جنج دا استقبال کریدا ہے، انہیں بندے ادھر بھی کھڑے کیتے ادھر بھی کھڑے کیتے اور جناب پھلاں دے ہار تے کمال استقبال ہویا۔ تے جس وقت آپ بیٹھے کھانا شانا کھا لیا، بڑی محبت بڑی گفتگو، تے شیخ عبد الاحد نو کہن لگے کہ علیحدگی چ گل کرنی ہے۔ انہوں نے کہا گورنر ٹھیک ہے اٹھو جی آؤ علیحدہ ہو چلنے، کمرے چ بہا لیا تے کہن لگے کہ میں تھوڑا استقبال ایویں نہیں کیتا، دسو؟ انہوں نے کہا مینوں پچھوں آرڈر لگے سن،
مینوں پچھوں حکم ہویا سی. اچھا انہاں کہا میں گل پھر سارے آگے نہیں کرنے والی ہے. تے بات یہ وے کہ 4-5 دن پہلے مینوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت ہوئی ہے. کیا اچھا تو نال رون لگ پیا. اچھا پھر ہوئی سنبھلی کہندا مینوں جو حکم ہوئے نے میں انداز دینا اگوں تہاڈی مرضی. کہ آپ نے فرمایا ہے کہ تیرے کول میرا فرزند اور میرا نائب شیخ احمد آ رہا ہی تے انہیں تو گزرنا ہے, ان دی خدمت بھی کرنی ہے, ان دا استقبال بھی کرنا ہے تے ان دے نال نسبت بھی قائم کرنی ہے تے اپنی بچی دار رشتہ بھی انہوں دینا ہے. تے میں ساری گل دس دیتی ہوں اگے جناب جی میں تہاڈی مرضی. ہوں ایک تو گورنر, ایک پیغام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والوں, دوسری یہ بات ہے کہ بندہ نیک ہے, غلط بات کردہ نہیں. انہوں نے کیا شیخ عبدالاحد کہنے لگے کہ جناب ادھروں پیغام ہے, سر تسلیم خام ہے, جی میں حکم آ گیا ہے میں تیار ہاں. انہوں نے کہا پھر بسم اللہ کلمے پڑھا دی. انہوں نے کہا ہونے ہی پڑھا دیئے. اسی ہی رات ویکھو کیسی بارات ہے کہ اجے دولے نو تے دولے دے ابا جی نو نہیں پتا بھی اسی جنج لے کے لگے ہونے ہیں ادھر تے پھلاں دی برسات ہو رہی ہے. بعد ہی دسیا کہ جناب تسی دولے ہو, تہاڈا استقبال ہو رہا ہے تے نسبت ادھروں ہو چکی ہے, پیغام ادھروں آ چکے نے. انہوں نے کہا جی 100 بسم اللہ. نکاح ہو گیا. امام ربانی رضی اللہ تعالی عنہ جناب دولن لے کے تے سرہند شریف آ گئے. آ کے آپ نے سلسلہ جدو شروع فرمایا سب تو پہلے مسجد اور مدرسہ دی بنیاد رکھی اور اپنا جڑا سلسلہ سی نیٹ ورک کو شروع فرمایا تے نال جو ملک دے سیاسی حالات سن انہاں دے اوتے پوری نظر سی آپ حالات دے اوپر کہ اس ویلے سیاسی حالات کی جا رہے نے اور حکمران کی کچھ کر رہے نے. 1008 ہجری دے وچ 971 دے وچ آپ دی پیدائش ہجری 971, 1007 ہجری دے وچ حضرت شیخ عبدالاحد دا وصال ہویا. 1008 ہجری دے وچ اگلے سال امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حج دے ارادے نال گھروں نکل پائے تے پہلے گئے دلی. دلیوں ہو کے تو پھر اگے جانا سی, تیاری گھروں پوری کر لئیے یہ حج واسطے نکلنا ہے. جدو دلی گئے تو اتھے آپ دے ایک دوست سن شیخ حسن کشمیری, کیا بھی انہاں کول 2 دن ٹھہرنے آتے پھر اگے قافلہ جدو اتھوں نکلے گا تو انہیں نال ٹر پائیں گے. شیخ حسن نے رات بیٹھے انہیں کیا شیخ احمد ساڑھے کول ایتھے ایک نوجوان بزرگ نے بھائی کمال دی ہستی ہے, اخیر ہوئی پئی ہے, واصل باللہ. انہاں کیا نا کی, انہاں کیا باقی باللہ. تے میں تا تینوں مشورہ دیاں گا ایک واری نا ملاقات ضرور کر لیں, چلو باقی پھر آج تو واپسی تے. انہاں کیا چلو چلیے بزرگاں دی زیارت کرنی چاہیے دی. حضرت خواجہ باقی باللہ سرکار دہلی شریف وچ آ چکے سن تے اتھے آپ دا قیام ہو چکیا سی. شیخ احمد جدو آئے نا زیارت واسطے حضرت خواجہ باقی باللہ سرکار اٹھ کے استقبال کیتا, محبت نال سینے نال لایا, بٹھا لیا. تھوڑی گفتگو جدو ہوئی نا تے اس تو بعد پھر آپ نے فرمایا کہ ارادہ کیے اے جی حج دی طرف جا رہے ہیں. فرمایا ٹھیک ہے, سونی گل ہے, بہت اچھی بات ہے, اچھی نیت ہے, تے تھوڑا جا ٹائم سانو دے دیو گے احمد, تھوڑا جا ٹائم مہینہ کو ساڑھے کو رہ لو, چلو مہینہ نہیں تے ایک ہفتہ کوئی رہ لو, درویشاں دی صحبت ایک ہفتہ کو رہ لو اور اندے وچ بڑیاں حکمتاں نے, پھر تسی چلے جانا یا جی میں میرا ہفتہ کو تے رہو. انہاں کہا جی ٹھیک ہے میں ایک ہفتہ رہنا. ایک ہفتہ رہ حضرت خواجہ باقی باللہ دی خانقاہ تے اور آپ نے جدو کیتی نا توجہ ایک ہفتہ تے لنگ گیا 3 مہینے تے 3 مہینیاں دے وچ ہی آپ نے منزل مراد تے پہنچا دیتا. دسیا کہ تو کار لگا جانا ہے شیخ احمد, تو کار دی طرف جا رہے ہیں, اسی تینوں کار والے دے کولی پہنچا دینے ہیں. پہنچا دیتا جی منزل مراد تے. اس سال حج مس ہو گیا تے حج
والد تک جس وقت قرب پہنچیا تمام سلوک دی منازل طے کرا دیتیاں. ایک دن لے کے علیحدہ بیٹھے ہوئے سن دونوں پیر مرید, حضرت خواجہ باقی باللہ سرکار تے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت خواجہ باقی باللہ فرماندے نے احمد اج تینوں راز دی ایک گل دساں. جی. فرمایا میرے پیر حضرت خواجگی امکنگی رحمت اللہ علیہ جدوں انہاں مینوں تیار کر لیا سی تے فرمایا ہندوستان چلا جا, سلسلہ نقشبندیہ تیرے ذریعے اتھے پھیلے گا. تے میں جدوں فرماندے نے ہندوستان دی طرف روانہ نہ سنیا سوچی پہ گیا تے آپ نے فرمایا چل استخارہ کر لے. میں جدوں استخارہ کیتا تے میں کی دیکھنا خواب دے اندر کہ ایک توتی ہے درخت تے بیٹھا ہویا ہے تے میں انہوں ویکھ رہا ہاں, انہوں بلایا ہے تے اٹھ کے آ کے میرے ہاتھوں تے بہ گیا. جدوں میرے ہاتھ تے بہ گیا تے میں انہوں ویکھیا ہے انہیں میرے منہ وچ نہ مٹھی چیز پائی ہے. پہلو میں ان دے منہ چ پائی ہے تے پھر انہیں میرے منہ چ میٹھی چیز پائی ہے. مینوں جاگ آ گئی. میں اپنے مرشد دے اگے جدوں خواب بیان کیتی انہاں کہا توتی ہندوستان دا پرندہ ہی یہ اتھے پایا جاندہ ہے تے تینوں اشارہ ہندوستان والے آ گیا ہی تے جا ایک اتھے ایسی شخصیت بھی تینوں ملے گی تیرے کولوں فیض انہوں پہنچے گا تے تینوں بھی ان دے کولوں فائدہ ہوئے گا. شیخ احمد بچیا او توں ہی جندے تک میں پہنچ گیا. میں 2-3 سال جڑی یہ پیری مریدی نہیں کیتی, میں صرف تیرے واسطے ہی آیا سا, تینوں تیار کر دیتا ہے, اگلا کم تیرے ذمہ. پورا تیار کر کے تے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہون تینوں اسی لاہور بھیج رہے ہیں یا کچھ عرصہ لاہور چلا جا. امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ اپنے مرشد دے حکم دے مطابق لاہور آ گیا. انہوں نے کہا تیرا استقبال ہو رہا ہے, انتظار ہو رہا ہے. جدو لاہور آئے تو لاہور آ کے کچھ عرصہ قیام فرمایا. اتھے علماء فضلاء مشائخ دڑا دڑ آپ دے بیعت ہونا شروع ہو گیا. اتھے ہی خبر پہنچی کہ حضرت خواجہ باقی باللہ سرکار دا وصال ہو گیا. 9 عمری دے وچ ہی آپ دا وصال ہو گیا. 2 شادیاں سن, 2 چو اللہ نے ایک بیٹا دیتا تے وہ جو چھوٹے چھوٹے سن بچے. آپ دا وصال ہو گیا. آپ نے جدو خبر ملی تے آپ تیاری کر کے سدھے جدو گئے نا دہلی تے شہزادیاں نو ملے, پیار کیتا. جننے بھی خلفاء سن اتھے انہاں نال بہ کے تعزیت کیتی, آپ دے مزار شریف تے حاضری دیتی. صاحب زبدۃ المقامات علامہ ہاشم کشمی رحمت اللہ علیہ جڑے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ دے خلیفہ نے, انہوں نے آپ دی سوانے دے وچ کتاب لکھی. ایک خلیفہ سن حضرت علامہ بدر الدین سرہندی, انہوں نے کتاب لکھی حضرات القدس. اور ایک سن حضرت خواجہ ہاشم کشمی رحمت اللہ علیہ, انہوں نے کتاب لکھی فارسی, دونوں فارسی چ لکھیاں سن, زبدۃ المقامات. وہ لکھتے ہیں کہ جدو لاہوروں حضرت امام ربانی دلی گئے نے اور اپنے مرشد دے دربار تے پہنچے نے تے دنیا ٹوٹ کے حضرت امام ربانی والے آ گئی. تے لوگاں نے آکھیا, مرید دجے بھی انہوں نے آکھیا جی تسی ہن خانقاہ تے بوو تے اے نظام نو اگے چلاؤ. آپ نے فرمایا کہ چلو تسی خواہش کر دیو تے میں ایک باری سلسلہ تہاڈا رواں کر دینا. امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جس وقت اتھے بیٹھے حلقہ ارادت شروع ہو گیا, لوگ بیعت ہون لگ پے. حلقہ محفل ذکر جدو رات شروع کیتی تے اتھے کوئی درویشاں نے اودم مچا دیتا, بڑی ٹینشن. آپ نے محسوس کیتا بھی یہ درویش میں برداشت نہیں کر رہے تھے. انہوں نے بہا کے سمجھایا کہ روڑا کی یہ تہاڈا, اور نہیں 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 تو ایتھے نہ رہو بھائی, یہ ٹھیک نہیں کام ہے, یہ فساد پوے گا, یہ بڑا روڑا پوے گا. علامہ ہاشم کشمی فرماندے نے کہ حضرت امام ربانی نے بڑی کوشش کی تھی لیکن معلوم ہویا کہ انہاں دے اندر حسد ہے اور یہ کام ٹھیک نہیں. ایک درویش نو رات خواب آئی, انہیں ویکھیا کہ کچھ چراغ بلدے نے پے. اچانک ایک بجلی چمکی ہے جنہیں انہاں دے چراغ سارے بجھا دیتے ہیں. چھوٹے چھوٹے چراغ بجھ گئے نے. آپ دے سامنے خواب بیان ہوئی. ایک خواب دے ماہر نے بیان کیتا, انہیں کہا کہ اے اوہ حاسد نے جڑے اے انہاں دے دیوے نکے نکے بلدے پے سن تے آ جڑی وڈی بتی پئی ہے نا اے امام ربانی ہے, انہاں دے حسد کر دے نے, انہاں دا سارا بیڑا گل کر دیتا ہے. حسد دی وجہ تو ہی انہاں ساریاں دا ناس وج گیا ہے. بہرحال حضرت امام ربانی نے فرمایا کوئی گل نہیں, میں سرہند چلا جانا. آپ اتھوں رخت سفر بنیا
سرہند شریف چلے گئے. علامہ ہاشم کشمی فرماندے نے پھر صرف عرس مبارک تے حضرت خواجہ باقی بلا سرکار دی حاضری دیندے سن, اس تو علاوہ پھر آپ اتھے نہیں ٹھہردے سن. لیکن تسی دیکھ لو تاریخ دی اندر مقام ہے جیڑا امام ربانی دے مقدرانچ سی وہ انہوں نے مل گیا دنیا دے اتے فیض نقشبندی مجددی حضرت امام ربانی دے ذریعے ہی چل گیا. آپ نے سرہند شریف جا کے اپنا مدرسہ اور دوسرا جو سلسلہ قائم کیتا تے توجہ کیتی آپ نے. خلفاء انہیں کو ہو گئے کہ آپ مختلف شہران دے وچ بلکہ مختلف ممالک چ خلفاء بھیج دیتے. آپ نے اکبر فوت ہو گیا, آپ نے اکبر بادشاہ دے حوالے نال کوشش کیتی. اکبر دے جڑے مسئلے مسائل سن او میں عرض کرنا کہ وہ کی سن. انہیں اسلام خلاف ایک نیٹ ورک بنا دیتا, درباروں دے اوپر غلبہ ہو گیا. کچھ انہیں ہندو رانیاں اپنے رکھ لیاں حرم دے وچ, مطلب ہے کہ اپنی زوجیت وچ لے لیاں. کچھ مولوی اس قسم دے سن جڑے نکمے ہوندے دربار دے وچ آ گئے. کچھ اور سیاسی حالات ایسا جکڑ وجہ کہ انہیں دین اسلام دی جگہ تے ایک نواں دین اوندا نا دین اکبری رکھیا, نواں ہی دین رکھ دیتا. انہیں کہا یار سارے دین نے نا جڑے تھوڑیاں تھوڑیاں شیواں انہاں چوں لے کے نا تے ایک اوہو جا دین بناؤ جڑا سانجھا جا دین ہوے. مطلب آ واہ بھائی انہیں کہا بھی گاں ہے نا جڑی ہندو کی آندے نے گاں ذبح نہیں کرنی, نہیں چلو یہ بھی لے لو بھی ایک گاں بھی نہیں ذبح ہونی چاہیے. اچھا جی, اور مجوسی کی آندے نے اگ دا احترام چلو وہ بھی کیتی چلو. آ واہ بھائی جو کہ بتاں دی پوجا چل جڑے کر دینے کیتی چلو, انہوں نے بھی نویں مندر مندر بنوا دیو. اچھا نویں مندر بنوائے تے مسجداں نویاں تے بین, نویاں مسجداں پابندی لگی بھی نویاں وہی نہیں بناونیاں ہن جڑیاں پہلیاں نے وہی بتیریاں نے. ان دا مطلب کی سی کہ اندر دربار دے اتے کسے ہور قوت دا قبضہ ہو چکیا ہے, کوئی باطل قوتاں دا قبضہ ہو چکیا ہے. حضرت خواجہ باقی باللہ سرکار نے ان دے خلاف پورا نیٹ ورک بنا کے تے اس تحریک دا مقابلہ کرنے واسطے حضرت مجدد صاحب نو تیار کیتا سی. فرمایا کہ دین اسلام دا بہت بڑا نقصان کرن دیاں بنیاداں رکھیاں جا رہیاں نے تے اے ہون کم تیرے ذمے میں انہوں سرے چاڑ لیں. پوری تیاری کرائی تھی. حضرت امام ربانی سرکار نے کی کیتا, آپ نے خلفاء مختلف علاقیاں جو بھیج دیتے اور مختلف علاقیاں دے وچ اپنا نیٹ ورک اور خطوط دے ذریعے آپ انہوں نے پیغامات دینے شروع کر دیتے. وہ سارے خط اکٹھے ہو کے خط نو کہندے نے مکتوب, تو جننے بھی آپ نے خطوط لکھے سن وہ اکٹھے کر کے مکتوبات امام ربانی دے نا تے کتاب اج بھی دستیاب ہے. جڑے جڑے خطوط آپ نے لکھے ہوئے سن, جننے بھی خط جدھر بھی لکھے سارے اکٹھے کر کے مکتوبات بن گیا. اکبر دا بیٹا جڑا سی جہانگیر, جہانگیر جدو تخت تے بیٹھے آتے گلاں اوہی ہوئی تو اوہی باتاں, کیونکہ وہ باپ دے تخت تے جو نظام چل رہا سی انہوں چھیڑن تے نہیں سی لگا. مزید یہ ہویا کہ اتھے ایک درباری ان دی بیٹی جن دا نام مہر النساء سی, جنہوں نور جہان کہندے نے شدرے دے کول ہی ان دا مقبرہ ہے. اے نور جہان ہے جڑی ان دا بیاہ کر دیتا ان دے نال جہانگیر دے, جہانگیر ان دی جہانگیر دی زوجیت وچ آ گئی. اے سی شیعہ رافضی سی تے ان دا پیو او بھی شیعہ سی. انہیں اپنی بیٹی دا رشتہ دے دیتا جہانگیر نو, تے جدوں ایک پورا پلاننگ دے نال دھی دا رشتہ دیتا ہے تے پھر ان دا مطلب کی سی بھی شیعہ مذہب نو پروموٹ کرنا ہے. اچھا او ان دا جڑا نور جان دا بھرا سی آصف الدولہ, انہوں وزیر اعظم بنوا لیا. لو جناب ہن مگر کوئی کسر رہ گئی. جگہ جگہ تے انہوں نے شیعہ نو جڑا سی نا جدو حکومت کسے نو سپورٹ کر دی ہے نا تے نظر آ جاندی ہے گل. حکومت قادیانیاں نو سپورٹ کرے تے پتہ لگ جاندہ ہوندا حالات, ہر بندے نو سمجھ آ جاندی بھی آج کل قادیانی بڑے پوت دینے پہندا, مطلب ہے حکومت دی طرف انہاں نو کوئی ریلیف مل رہا ہے. اگر ختم نبوت دے حوالے نال کوئی مسئلہ پیدا ہوندا ہے یا قوانین دے اندر کوئی وادی کاٹی کرن دی کوشش کیتی جاندی ہے تے پتہ چل جاندا ہے کہ وچ کوئی بندے ایسے نے جنہاں دیاں نیتاں خراب نے اور وہ کنٹرول کرن دی کوشش کر رہے ہیں انہاں چیزاں نو.
ہاں جی اس وقت جدوں شیعہ نو سپورٹ کیتی گئی تے پتہ چل گیا کہ بھئی اے اندروں نور جان اور اندا بھرا اے تخت دے اوپر قبضہ کیتی بیٹھے نے. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ نے سب تو پہلے تا شیعہ دے خلاف لکھی ایک کتاب اور کتاب سجے کھبے پھیلا دیتی تے جن دے وچ دسیا کہ انہاں دے مذہب چ آ وی خرابی ہے آ وی خرابی ہے آ وی گند ہے آ وی گند ہے آ وی گند ہے. او جدوں کتاب آئی نا سامنے تے آصف الدولہ نو تے لگ اگ گئی. اونے آکھیا اے جیڑی تحریک ہے نا اے سانو لیندی ہے باقی سانو خیر میرے پر آ جیڑا شیخ احمد ہے نا سرہند چ بیٹھا اینو کنجنا پے گا جے اینو نہ کنجیا تے مسئلہ خراب ہے. بادشاہ دے کانے چ خسر خسر ایویں کدی کوئی گل پائی تھی کدی کوئی پائی تھی. اے جڑا شیخ احمد ہے اے لئی دتی جاندا ہے. اونی دیر نو نا حضرت شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے خلفاء بھی چار چفیرے پھیل گیا سن تے بادشاہ دے دربار دے وچ بھی بندے ایہو جا پیدا ہو گئے سن جڑے دلوں امام ربانی نال پیار کردے سن. دلوں پہ بول دے نہیں سن چپ کر کے ویندے بوندے رہنا بھی ہندا کی پیا ہے ہون کی پیا ہوندا ہے پر اندروں محبت تے پیار پورا سی تے گل بھی پہنچا دینی جی ہن اے ہو رہا جے تے ہن اے ہو رہا جے. اس وقت بادشاہ ہن دین اسلام نو ایتھوں نقصان پہنچان دی کوشش کر رہا ہے. ہن ایتھوں شعوری طور تے لا شعوری طور تے جڑی جڑی خبر ہوندی سی نا جی وہ پہنچاؤنی آپ نے اندے صدے باب واسطے اپنے خلفاء نو پیغامات دینے یعنی سدھی سدھی بادشاہ نال ٹکر سی کہ وہ دین دا حلیہ بگاڑی بیٹھا سی. اندے پیو نے ستیاناس کرتا پھڑ کے تے اس دین نو ہون انہاں سارے گند تو صاف تے پاک کر کے نکھار کے سامنے لے آنا ہے. اندے واسطے آپ دی سٹرگل کوشش جد و جہد چل رہی سی. ہویا ہے کہ انہیں آصف الدولہ نے جہانگیر نو کیا بادشاہ نو انہوں کیا کہ ایس بندے نو کنجنا پائے گا. انہوں نے کہا جی کیویں کنجیے کوئی بہانہ تو ہونا چاہیے نا. انہیں کہا ایک مکتوب ہے انہیں لکھیا ہے خط ایک اپنے پیر دے نا خواجہ باقی باللہ دے نا وہ میرے ہتھیں آ گیا. اندے چ کی لکھیا ہے آصف الدولہ نے کیا جہانگیر نو نے کیا اندے وچ انہیں لکھی یہ بات کہ میں روحانی طور تے سیر کردہ منزلاں طے کردہ حضرت ابو بکر صدیق دا جڑا مقام ہے میں اوتھے پہنچیا. یہ وچ لکھیا ہے تے اس تو بعد اس تو اچا ایک نورانی چبوترا سی. وہ چبوترے نورانی چبوترے دے انوار و تجلیات نے جڑے وہ بھی مینوں نصیب ہوئے. اے ویکھ لو وہ اچا سی چبوترا. ان دا مطلب یہ کہ اے جڑا شیخ احمد ہے یہ کہنا چاہتا ہے کہ میرا مقام حضرت ابو بکر صدیق نالوں بہت ہے. اے ویکھ لو اے ہی مطلب ہے نا. اینوں بلاؤ تے اینوں آکھو وضاحت دے وے اسے چکر جو پھاڑ کے اینوں اندر کر دیاں گے بھی یہ نے گل غلط کیتی دین دے خلاف کیتی ہے. ہن دسو جڑا ہے شیعہ انہوں حضرت ابو بکر صدیق دے مقام نال ایڈی ہمدردی کتھوں اٹھ پئی ہیں. پر گل وہ نہیں سی ہیگی. گل سی بھی انہوں ہن کسے طریقے نال قابو کرنا ہے. لو جناب انہاں بلایا خط گیا. آپ نے فرمایا آواں گے 5 بندے اپنے جڑے معتمد علیہ سن حضرت امام ربانی نے نال لے تے سدھے جہانگیر دے دربار وچ. تے جہانگیر دے دربار دا اصول یہ سی جیڑا جاندا سی سب تو پہلے سجدہ کردا سی انہوں پھر اٹھ کے گل کردا سی. آپ نے سجدہ کرنا تو بڑی دور دی بات ہے انج چکے بھی نہیں گردن بھی نہیں چکائی سدھے جا کے آپ کھڑے ہو گئے. عام جڑا سنت طریقہ ہے السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی دسو جناب کیویں یاد کیتا ہے. میں کیا واہ بھی واہ تخت دے اوتے بیٹھے علماء بھی آصف الدولہ بھی بیٹھا جہانگیر بھی بیٹھا اور جناب سارے بیٹھے نے تے ویکھ رہے نے جناب شیخ احمد دی شاہی دربار وچ آمد ہو گئی ہے. صدقے جائیے مرد حق تے مرد خدا آیا ہے دربار دے وچ بھی پتہ لگ گیا بھی کسے ہستی دی آمد ہوئی ہے. ہاں جی انہوں نے کہا جی تیرے تے اعتراض ہے. فرمایا کی اعتراض ہے دسو جی بولو میں دسنا. مکتوبات جلد نمبر 1 مکتوب نمبر 11 ان دے اندر تساں اے بات لکھی ہے کہ میں روحانی طور تے سیر کردہ حضرت ابو بکر صدیق دے مقام تک پہنچیا اور پھر اچا نورانی چبوترا سی ان دی تجلیات بھی مینوں نصیب ہوئیاں. ان دا تا مطلب یہ ہے کہ تسی اپنے آپ کو حضرت ابو بکر صدیق نالوں افضل سمجھ دیو دعویٰ کر دیتا ہے.
آپ نے فرمایا پہلی گل یہ وے کہ میں جو کچھ روحانی طور تے ویکھیا ہے یہ خط میں اپنے مرشد نو لکھیا سی، اور ایک مرید دا یہ بندا ہے کہ جو بھی ویکھے وہ اپنے شیخ نو دسے، اپنے مرشد نو دسے. یہ میں اپنے مرشد پاک نو لکھیا سی. دوسری بات یہ وے کہ جڑا تسی کہندے ہو کہ مقام بہتا ہو گیا، بادشاہ سلامت تواڈے تخت تے اُتے آ جننے ادھر سجے کھبے بیٹھے نے، اے تواڈے تخت تے بیٹھے نے، یہ سارے بادشاہ دے برابر ہو گئے نے؟ انہاں دا مرتبہ تے رتبہ بادشاہ دے برابر ہو گیا؟ نہیں جی. انہاں کہا جڑا پچھلے پاسے تواڈے اچا کھڑا ہو کے تانوں پکھا چلدا ہے پیا غلام، یہ رتبہ بادشاہ نالوں بھی بہتا ہو گیا ہے؟ انہیں آخیا نہیں جی. تے فرمایا ایویں گل ہے، میں جس وقت دیکھا میں جڑی منزل تے پہنچا میں وہ تانوں دس دیتا ہے. غلام جدو آقا دے گھر چلا جاندہ تو یہ مطلب نہیں ہے گا کہ آقا دے برابر ہی ہو گیا غلام ہونا. جتھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جلوہ فرما سن کہ مینوں اتنے پہنچنا نصیب ہو گیا تو میں بحثیت غلام گیا ہوا، تے غلام نو جدو کسی درگاہ دے وچ پہنچنا نصیب ہو جاوے تو غلام غلام ہی رہندا ہے، آقا آقا ہی رہندا ہے. جویں تسی تخت تے بیٹھے ہو، جننے سجے کھبے بیٹھے نے، جڑے کوئی غلام نے، جڑے کوئی چھوٹے موٹے، سارے مقام دے وچ تواڈے تو اچا ہونا تو بڑی دور دی گل ہے، تواڈے برابر بھی نہیں ہوئے. بادشاہ دا گل ٹھیک ہے. آصف الدولہ آخیا بھی لکھوں ہی لے گیا، میں تو بڑا کچھ بنا کے بیٹھا سا تو یہ کی بن گیا؟ آپ نے فرمایا میری اگلی گل بھی سن لو. ہوں تساں کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہتا مقام، فرما دے نے تسی میں تے انہاں دا ایک غلامہ دا بھی غلام ہاں. میں کی ہویا تسی کی ہوئے؟ پوری دنیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مقام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد جس ہستی دا مقام ہے انہوں نے ابو بکر صدیق کہندے نے. اور میں تسی دا بڑی دور دی بات ہے جڑا حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا انہوں نے بھی آکھے کہ انہاں دا مقام ابو بکر صدیق نالوں بہت ہے، میں انہوں اہل سنت چو خارج سمجھنا وا. لو جناب بادشاہ کے سامنے تا معاملہ ہو گیا بالکل اوکے، کلیئر ہو گیا. آصف الدولہ بڑی ٹینشن لے گیا. انہوں نے آکھیا بھئی اس مسئلے دا ہون جڑا ہے نا وہ سانوں کوئی ہور حل کرنا پائے گا، یہ تے کام ٹھیک نہیں ہے گا. تے ایک براؤں نے آکھیا بادشاہ دے نیڑے ہو کے نا، توجہ ہے اب میرے لئے رہنی چاہیے، بادشاہ دے نیڑے ہو کے نا انہوں کہندا ہے اے صاحب لایا جے جدوں یہ آیا ہے انہیں تو انہوں سجدہ بھی نہیں کیتا. بادشاہ نے کہے تو گل ہے، وہ ایک گل چھڑی تو دوجی پھاڑ لی، تو سجدہ کیوں نہیں کیتا؟ آپ نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ تو سوا کسی نے کردہ ہی نہیں سجدہ. انہیں کہا نہیں ہے تواڈے عالم نے بیٹھے انہوں نے فتویٰ دیتا ہے بھی بادشاہ نے سجدہ کرنا بھی جائز ہے. فرمایا انہوں نے ذرا میرے لئے سجدیاں کرو نا. عالمان نے پوچھا کیویں جائز ہے بھائی؟ انہیں ایک دو دلیلاں دیتی، آپ نے توڑ پھن کے پرا ماریاں. فرمایا دلیلاں نہیں پھر دیو، صرف بادشاہ کو خوش کرنے واسطے؟ درباری مولوی ہو تسی، رسول اللہ دے دربار دے غلام بنو. تسی اس بادشاہ اس دربار دے نہیں غلام، تسا دین پڑھیا ہے تے دین دا ان دی اقدار دا خیال بھی کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے غلام بنو، بادشاہ دے غلام نہ بنو. انہاں دے دلائل شلائل سارے گئے، وہ سمجھ نہیں. انہیں آکھیا یار یہ کام بڑا خراب ہے. کہندا ہے جی بڑی انسلٹ ہو رہی ہے، اپنی ویسے بےزتی بہت ہو گئی ہے، بہت ہو گئی ہے تے ہن دا کوئی حل کڈیے. بادشاہ کیا ہو یار ہو تے بڑی گئی ہے، اینوں کسے طریقے نال نا اینوں چکاونا ضرور ہے. جویں بھی ہویا نا اینوں ہن ایک واری انہاں دی گردن جڑی ہے نا اینوں چکاونا ہے. انہوں نے کہا جی دوبارہ تسی 2-3 دن دا ٹائم دیتا، دوبارہ پھر آؤ پھر بات ہوئے گی. اگلا جڑا ٹائم سی آپ پھر تشریف لے آئے. اونی دیر نو آصف الدولہ نے کہا یار انہیں انج نہیں چکنا تے انج کرو اگے کہ دربار دے اگے اس طرح دا ماحول بنا دیو کہ کھڑکی بناؤ، دیوار کر کے وچ کھڑکی بناؤ، جیڑا لنگے نیواں ہو کے لنگے، جیڑا لنگے اگوں نیواں ہو کے لنگے. تے او پھر اے وے بھی آکھ دیاں گیا جی ٹھیک ہو گیا جی سجدہ ہو گیا جی ہو گیا. آپ جدو تشریف لیا تو فرمایا اے کی ہے ایتھوں لنگ کے جانا ہے؟ ہاں جی. فرمایا اگے تو کوئی نہیں سی ہے دیوار. جی نہیں یہ سیٹنگ چینج ہوتی رہتی ہے. فرمایا نہیں یہ جڑی سیٹنگ ہے نا میں سمجھنا وا یہ جڑی سیٹنگ چینج ہوئی ہے تو میں بھی انسی دی پوری سیٹنگ کراں گا انشاءاللہ تعالیٰ. جی اتوں گزرو جناب. وہ وکھاؤن واسطے نا ایک اگے لنگیا وہ نیواں ہو کے لنگ گیا، دوجا لنگیا نیواں ہو کے لنگ گیا. آپ نے اگے ہو کے نا اپنا قدم مبارک چکیا تو پہلو ایک، پھر دوجا ہاتھ پا کے دوجا قدم مبارک، پھر آپ اگاں ہو کے تو سر پیچھا کر کے نا ایں تے اگے لنگ کے تو سر پھر سیدھا کر لیا. اگوں نہیں چکے آپ. بادشاہ کہ لے بھی آپ پھر لے گئے تے چکیا تو پھر کوئی نہ.
انہیں آخیا جی نہیں یہ تو کم بڑا خراب ہے. بادشاہ نے انہوں آخیا یہاں نہ 5-7 کمانڈو نے نا جڑے تگڑے جائے انہوں نے آ پھڑ کے دی اونجی تون چکا دیو. اتوں تک گل پہنچ گئی. انہیں پکڑ کے نا تے آپ دا سار مبارک کہیں جدو نیواں کرن دی کوشش کی تھی آپ انج کھڑے ہو گیا. فرمایا محمد مصطفیٰ دا غلام اندے اگے نہیں چک سکتا. ایتھے جدو گل آئی تے ڈاکٹر اقبال بھی پھر بولیا انہیں کہا گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. کہندہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر. آندہ مینو بھی حاضر ہونا نصیب ہویا ہے. تے جدو میں اتھے گیا ہوں میرے ذہن سے گل یہ آئی ہے گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے ہے جس کے نفس گرم سے گرمی احرار اور جڑا سا لوے تے آزاد لوگ انہاں دے جذبے نو تقویت مل جاندی ہے. ہاں جی نہیں چکے آپ. انہیں آکھا یار پھر کی بادشاہ گیا نہ ہو انہیں جی دربار دی بے ادبی کی تھی. اچھا جی بے حرمتی کر کے ویکھو دربار کی ہلچل مچی بس شرم نہیں آتی بھی چلو تسی کوئی سمجھ جاؤ کہ اتنی بڑی عظیم ہستی ہے ہر گل ٹو دی پوائنٹ اور علم دے مطابق ہے اور غیرت بھی ہے. لیکن بادشاہ دے سیاسیاں لوگوں دے معاملات انج دے ہی ہوندے. انہیں آخیا انہوں قید کر دیو. گوالیار دے قلعے وچ قید کر کے بھیج دیتا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. ہوں اتنے جڑے وہ لوگ آپ دے چاہن والے سن بڑی تکلیف ہوئی انہوں. گوالیار دا قلعہ جی بڑیاں بڑیاں جیلاں اویں قلعے قید کرتے سن. آپ جدو قلعے دے اندر گیا نا اللہ اکبر تو اتنے آپ دا استقبال ہویا. وہ قیدیاں ویکھیا یار ہے کوئی بڑی عظیم ہستی ہے سونا بھی بڑا ہے اے جناب جی بڑا بڑا یار کوئی نیک بندہ ہے. تے اوتھے بہ کے نا تے آپ نے دو چون گل سنائی. انہیں آخیا جی سارے کٹھیاں کرنے ہاں. اتنے ہزاراں دی تعداد نال ہندو قید سن. حضرت امام ربانی قلعے دے اندر جدوں آپ نے دین اسلام دی حقانیت نو بیان کیتا 4-5 درس دیتے نے سینکڑیاں دے حساب نال نہیں ہزاراں دے حساب نال ہندو کلمہ پڑھ کے تے آپ دے غلام بن گئے گوالیار دے قلعے دے اندر. تے آپ نے ایک مکتوب دے وچ بات لکھی فرمایا اللہ پاک دے ہر کام میں کوئی حکمت ہوندی ہے. میں باہر رہن دی بجائے ایتھے بہتر محسوس کر رہا ہاں کہ دین دا کام ایتھے زیادہ تیزی نال ہو رہا ہے. اچھا ہوں یہ چیز آپ تے اپنے طور خوش سن کہ ہر کام میں حکمت ہے. اور اسی امام ربانی جتھے بھی ہے نے اتھے ہی دین دی تبلیغ ہو رہی. پر جڑے ہے سن نا آپ دے منن والے انہاں دے وچ جڑا ہے نا بڑے بڑے عظیم کمانڈر جرنل گورنر بھی سن. اور آصف الدولہ نے آپ نو قید کرن تو پہلے جڑی حرکت کی تھی نا وہ یہ سی کہ جنہیں آپ دے منن والے سن نا گورنر حضرات اور جرنل حضرات آرمی دے اندر اور دیگر انتظامیہ دے اندر انہوں دے دور دور فوری تبادلے کر دیتے. کسی نے کابل بھیج دیتا کسی نے کدے پاسے کسی نے کسے پاسے. وہ بھی انہوں نے سمجھ آ گئی کہ سارے ساریاں دے تبادلے جڑے نے خاص اینا بندیاں دے ہی ہوئے نے تبادلے تے دا مطلب کی ہے. بہرحال وہ پریشان انہوں نے آپس میں خط و کتابت گورنر تے جرنل حضرات جڑے سے انہوں نے آپس دے وچ خط و کتابت کر کے نا تے انہوں نے طے کیتا بھئی اس کام ساڈے وارے دا نہیں ہے گا. حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید کر دیتا گیا ہے. فلہذا ہن اے وے بھئی اسی اندا ان کو حل کڈاں گے. اے آصف الدولہ نو دساں گے اسی بھئی تو اے حرکت جڑی کیتی ہے تے انہاں دے غلام جیوندے نے. انہوں نے نا کابل سی محبت خان انہیں سجے کھبے خطوط لکھے آپس سے رابطہ کر کے انہیں طے کیتا محبت خان تیرے کول فوج ہے بہت ہی تو لے کے ٹور تے سجے کھبیوں اسی بھی سارے رل پاں گے تے اسی آگرہ دے اوتے حملہ کر دئیے. حملہ کر کے تے تخت قبضہ کر لینا گل ختم ہو گئی. فوج وچ بغاوت ہو گئی. محبت خان اتوں جسے لے کے ٹریا نا اپنے لشکر او خبر مل گئی تھے آگرہ دے وچ جہانگیر نو. جہانگیر نے کیا اچھا انہیں بغاوت کرتی ہے تسی بھی لشکر ترتیب دیو. وہ اپنا جڑا سرکاری لشکر سی وہ ترتیب دیتا. وہ ٹر پیا نال ادھروں بھی بندے رل پے. وہ آگرہ تو ٹر پیا وہ کابل تو ٹر پیا. دریائے جہلم تے جدو پہنچے تے فوجاں ہو گئی آمنے سامنے. وہ تے فوجاں بہ گئی ڈیرے لگ گیا جناب جی ہوں اتنے جنگ ہوئے گی. اچھا جڑے ہوں سارے پتہ ہے ادھر بھی پتہ ہے کہ یہ بغاوت کیوں ہوئی ہے تے ادھر بھی پتہ ہے کہ اسی کیوں جا رہے ہیں. رولا وچ صرف حضرت امام ربانی دی قید دا سی کہ آپ نو نجائز قید کیتا گیا اور آپ نو اساں رہا کرا کے چھڑاں گے.
تے ادھر جہانگیر دی جڑی فوج سی ان دے وچ جرنل تو بڑی دور ہے سن نا وڈے عہدیاں دے تھلے فوجی بھی بڑے آپ دی عقیدت مانتے لڑن واسطے کوئی بھی تیار نہیں. اوتھے ایک چکر دیتا محبت خان نے تے چکر دے کے تے اینوں جہانگیر نو قید کر لیا پھڑ کے بند لیا. وہ جدو بنیا تے فوج لڑن دا ٹائم آیا انہاں کہ لڑنا ہی نہیں. انہاں کہندے نہ لڑیے سارے اگوں اپنے نے تے کی ہے کوئی گل کرن والی تے مطلب وچوں صلاح نہیں سی ہےگی. اچھا انہوں بھی پھڑ لیا تے آصف الدولہ وزیر اعظم بھی پھڑ لیا تے قید کر کے نا تے بیڑیاں لا کے تے بہا دیتا تے تلوار کٹ کے محبت خان کھڑا کول ٹیک لا کے. ہون دسو بھائی اللہ دے بندے نو قید کرن دی چس آ گئی جے. انہاں آکھیا یار انج کم کر تیری مہربانی سانو چھڑ دے آصف الدولہ سانو چھڑ دے تے اسی شیخ احمد نو رہا کر دینے. آپ کو قلعے دے اندر مسلسل خبراں جا رہی ہیں سن. حضرت امام ربانی کو ساریاں خبراں جا رہی ہیں آ رہی ہیں. آپ نے اتو خط لکھیا ایک فوری لکھ کے تے گھوڑ سوار نو دیتا کہ پوری تیز رفتاری نال جا تے جا کے محبت خان نو میرا ایک خط دے. ایتھے جننے سن انہوں نے بن کے بائے جناب ایتھے بیٹھے رہو چپ کر کے سلام کرن لگ پیا کہ تخت دے اوتے حضرت امام ربانی نو بہا دیئے تے انہاں نو پھڑکا دیئے تے پورے ہندوستان دا جڑا حکمران ہے شیخ احمد ہوئے گا. آپ نے اتو خط لکھیا تے خط لکھ کے محبت خان دے نام مرید سی نا آپ دا محبت خان دے نام خط لکھیا تے فرمایا کہ جنہ تماشا کیتا انہاں نو بند کر یہ سارا فتنہ ختم کر اور اگر انہاں نو تو قید کیتا ہے تے انہاں نو چھوڑ اور جہانگیر نو آصف الدولہ انہاں نو چھوڑ دے. میں جتھے گا میں تے خوش ہاں اور بغاوت ختم کر دے. جدو ایک خط پڑھیا نا تے چم کے اکھاں نال لا لیا میرے پیر دا رکا آ گیا. آئے ہائے ہائے اے جے خط ہوندے نہیں اے جا خط ہووے تے اگوں وصول کرن والا بھی محبت خان ورگا مرید ہووے ساری طاقت کو ہر شے قابو کیتی ہوئی ہے. تخت بھی سامنے پیا ہے امام ربانی تخت تے بہ بھی سکدے نے لیکن فرمایا نہیں سانو انہاں تختاں دی ضرورت نہیں محمد عربی دی غلامی ٹھیک ہے. محبت خان نے خط چم کے جدو اکھاں نال لایا تے اکھاں چوں آنسو جاری نے. میرے مرشد کریم نے تحقیق الوجد دے شروع وچ ایک ربائی لکھی ہے. ہاں جی وہ ایہو جا خط دی ترجمانی کی تھی آنلی تو کہ ازنا میں تو می بارد عشق آنلی تو کہ ازنا میں تو می بارد عشق آنلی تو کہ ازنا نام تو می بارد عشق وزنا ماؤ پیغام تو می بارد عشق وزنا ماؤ پیغام میں تو می بارد عشق اولی تو کہ آزنا میں تو اوہ آقا دا خاتم ملیا وہ دے ویچ کی لکھیا پاہمیں چڑکائیں لکھیاں نے پر خات تے آقا دا ہے نا سچا عشق ایسے ہی شہروں کہندے نے اولی تو کہ ازنا میں تو اولی تو کہ ازنا میں تو می بارد عشق وزنا ماؤ پیغام میں تو می بارد. میرے آقا امام المناظرین سید المفسرین حضور خواجہ عالم پیر نور محمد فناف رسول آپ فرما دینے میرے شیخ خواجہ غلام مرتضیٰ سونیا تھوڑی ذات ہوئے وہ جے تھوڑا نا لے لئیے تامی می وسن لگ پائندہ جے تھوڑا خات مل جائے تامی اکھاں چھام چھام بار شروع کر دے دیا لے اولی تو کہ ازنا میں تو می بارد عشق وزنا ماؤ پیغام تو می
بورد عشق عاشق شودا کس کے باقوت گزرد فرما دے نے سونیا جڑا تیری گلی جو لنگ جائے وہ بھی عاشق رسول بن جاتا ہے گویا زدرو میں تو گویا زدرو میں تو میبارد عشق گویا زدرو میں تو سونے میں انج لگتا ہے توڑے بوئیں جو بھی عشق واسدہ ہے پیا توڑیاں کھڑکیاں جو بھی عشق واسدہ ہے پیا ہاں جی ایویں ہی گل ہے بھئی تو منڈے والے جو اتر دے نے تی اگو ٹالیاں نظر آ جاندیاں نے تے ٹالیاں دے اتو ٹانیاں دسیاں انہاں کیا قلعہ شریف دیاں ٹالیاں نے ہاں جی تے اتھے ٹائیں ٹائیں نی راہی کدے محبوب آوے انی راہی کدے محبوب آوے انی راہی کدے محبوب آوے سکی نہری خدا پانی وگاوے انی راہی کدے محبوب آوے انی راہی کدے محبوب آوے سکی نہری خدا پانی وگاوے انی راہی کدے محبوب آوے انی راہی سونا محبوب آوے سکی نہری خدا پانی وگاوے انی راہی کدے محبوب آوے انی راہی کدے محبوب آوے انی راہی کدے محبوب آوے سکی نہری خدا پانی وگاوے رسول اللہ تو صدقے جان میری رسول اللہ تو صدقے جان میری افانی زندگی قربان میری رسول اللہ تو صدقے جان میری رسول اللہ تو صدقے جان میری افانی زندگی قربان میری افانی زندگی قربان رسول اللہ تو صدقے جان میری رسول اللہ تو صدقے جان میری رسول اللہ تو صدقے جان میں افعال زندگی قربان افعال زندگی قربان میری رسول اللہ تو صدقے جان میری رسول اللہ تو صدقے جان میری افانی زندگی قربان میری افانی زندگی قربان میری خدا بندہ جڑے ویلے مرا میں خدا بندہ جڑے مرا میں خدا بندہ جڑے ویلے مرا میں خدا بندہ جڑے ویلے مرا
رسول اللہ کرام رسول اللہ کرام رسول اللہ کرام خدا بندہ لے مرام خدا بندہ رسول اللہ کرام رسول اللہ کرام رسول اللہ تو صدقے جان میری رسول اللہ تو صدقے جان میری فانی زندگی قربان میری فانی زندگی قربان میری رسول اللہ تو صدقے جان میری رسول اللہ تو صدقے جان میری فانی زندگی قربان میری فانی زندگی قربان میری انی راہی کدے محبوب آوے انی راہی کدے محبوب آوے انی راہی کدے سکی لہری خدا پانی بگاوے سکی لہری خدا پانی بگاوے سکی لہری خدا پانی بگاوے انی روحی کدے محبوب آوے انی راہی کدے محبوب آوے انی راہی کدے محبوب آوے سکی لہری خدا پانی بگاوے سکی لہری خدا پانی بگاوے انی راہی جی بات مکمل کریے فوج دے جنرل محبت خان نے جس وقت وہ خط پڑھیا نا چوم کے اکھاں نال لایا سر تے رکھیا تے لجا کے جہانگیر دے اگے رکھ دیتا انہوں نے کہا اے لفڑ اپنی سوچ ویکھ لا تے میرے مرشد دی سوچ ویکھ لا تے جا تے میرے مرشد دا حکم آ گیا جا تینوں چھڈیا کھول دیو بیڑیاں جدوں بیڑیاں کھولیاں تے کہندا جی میں جاندے ہی آزاد کر دینا آپ نوں انہوں نے کہا کہ مینوں پورے پروٹوکول نال آپ نوں اتھوں آزاد کرنا ہے مینوں فوری خبر ہونی چاہیے انہوں نے کہا جی ہو جائے گا فوجاں آپ ہو گئیاں تے جدوں آیا دربار تے وچ اپنے بہ گیا جہانگیر تے حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ کے پیغام بھیج دیتا باقاعدہ کہ تسی آزاد ہو اور تسی جڑا ہے اے سارے لوگ آئے نے پروٹوکول نال تانوں دربار دے وچ لے کے آن گے تسی تشریف لیاؤ آپ نے فرمایا کنے آکھیا تینوں مینوں آزاد کرانا اے جی بس اساں معاہدہ کیتا سی ہوندے تے فرمایا نہیں میں کونی آزاد ہونا میں ایتھے ٹھیک ہاں رہن دے او کہ نہیں تانوں آزاد کرنا فرمایا نہیں ایتھے ٹھیک ہے وہ ترلے لوے کہ جناب تہاڈی مہربانی میں جناب تانوں آزاد کیتا ہے اور تسی تشریف لیاؤ آپ نے فرمایا پھر میریاں کوئی شرطاں نہیں اب وہ شرطاں سن لو پھر تانوں پتہ چلے گا کہ آپ نے ہندوستان وچ تجدید دین دا کم کیویں کیتا ہے بڑا مختصر جا میں لگا مکمل کرن آپ نے فرمایا ایک شرط تا میری اے وے کہ سجدہ تعظیمی جڑا تو کرانا انہوں بند کر دے انہوں بند کر
جیڑا آتا تینوں سجدے، جیڑا آتا تینوں سجدے، بند کریں۔ دوسری بات ہے کہ ملک چ جنیاں مسجداں شہید کیتیاں نے ساریاں دوبارہ بنوا۔ فرمایا تیسری بات یہ ہے کہ جڑا تیرا دربار ہے ان دے سامنے ایک مسجد بناؤ تے ہر وزیر مشیر تے سنے بادشاہ اتنے نماز پڑھیا کرو۔ فرمایا پھر ایک میری شرط ہے کہ ہر شہر تے ہر قصبے دے وچ دین اسلام دی ترویج و اشاعت واسطے مدرسے قائم کر سرکاری طور پہ۔ فرمایا ایک میری شرط ہے کہ ہر شہر دے وچ محتسب مفتی تے قاضی مقرر کر، مفتی فتویٰ دے قاضی فیصلے کرے شریعت دے مطابق، تے محتسب ہوئے جڑا پورا جتھے جتھے کو خرابی انہوں کنٹرول کرے۔ انہیں کہا میری ایک، آپ نے فرمایا میری ایک شرط ہے کہ جن نے خلاف شریعت قانون نے انہوں نے بیک جنبش قلم سارے ختم کر دے جڑے شریعت دے خلاف تو قانون بنائے ہیں دربار دے وچ۔ جی اے بادشاہ نو کہنا ہے، بادشاہ نو یہ گلاں ساریاں منوا لینیاں۔ فرمایا کافران دے ہوتے جزیہ لا جڑا شریعت دا حکم ہے کہ جن نے ذمہ نے جزیہ ٹیکس دین۔ فرمایا جاہلیت یا جنیاں رسماں نے ساریاں ختم کر تے گاں دی ذبح کرن تے تو پابندی لائی سی تیرے پیو نے۔ فرمایا اے پابندی چکو، جیڑا جندہ جی کرے گاں ذبح کرے، ہندو گاں نہیں نہ ذبح کر دے۔ اس واسطے انہوں نے آکھا چل اندھے بیان ہو گیا سرکاری صدر۔ فرمایا چک تے دوسری بات ہے کہ گاں دے گوشت دے فروخت عام پابندی ہونی چاہیے۔ بادشاہ تے دربار دے اراکین جننے نے اے پارلیمنٹ تیرے دربار دے سامنے ایک گاں ذبح کرن تے سارے تے گوشت پکاؤن تے سارے تے کھان تے پھر لوکاں نوں آکھن کہ چلو جی ہن تانوں چھٹی ہے۔ اے ساریاں جڑیاں شرائط نے میریاں، انہیں کہا جی میں نے ساریاں قبول نے تے تسی آن والی گل کرو۔ سبحان اللہ۔ پھر جدو امام ربانی آزاد ہو کے تشریف لے آئے نے دربار دے وچ، پھر نہ کوئی سجدہ تے نہ کوئی گل تے نہ بات تے پورے، پھر اٹھ کے کھلو کے استقبال کی۔ ہن حضور تسی میرے کول آ کے بہنا ایتھے تے ہن آوندے جاندے رہا کرو تے تہاڈی مہربانی ہے تے ہن جتھے تہاڈا دل کرے رہو تے تسی جناب تانوں کھلی چھٹی ہے۔ فرمایا میں اجے تہاڈی فوج دے وچ کچھ 3-4 سال مزید رہاں گا، ایتھے مینوں کم ہے گئے نے۔ پھر یہ ہوندا سی کہ جیڑا کوئی قانون پاس ہونا ہے حضرت امام ربانی دی مرضی نال، پھر صورتحال اتھوں تک آ گئی کہ جہانگیر سی نا جیڑا، انہیں آکھنا کرنا یار میرا دل نہیں لگدا امام ربانی نو بلا کے لیا۔ تے آپ مجدد الف ثانی دا مطلب ہے 1000 سال دا مجدد، دین دے اندر جو گند داخل کر دیتا سی آپ نے ہر شے صاف کر کے دین دا چہرہ نکھار کے سامنے لے آندا۔ تے آپ دے استاذ حضرت علامہ سیالکوٹی، علامہ عبدالقیم سیالکوٹی، انہوں نے رسالہ لکھا رسائل التجدید، اور انہوں نے تمام دلائل اور شواہد دا جائزہ لے کے پورے دلائل نالے ثابت کر دیتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سی کہ میرے بعد ایک ہستی آوے گی جیڑا دین دی تجدید کرے گا 1000 سال تو بعد۔ انہاں کیا 1000 سال تو بعد احادیث دی روشنی وچ تمام دلائل دی روشنی چ انہاں کیا کہ میں لکھ رہا ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو 1000 سال گزریا اور اگلے 1000 سال دا جیڑا مجدد شیخ عبدالاحد دا بیٹا سرہند دا رہن والا شیخ احمد، میں انہوں مجدد الف ثانی دا لقب دے رہا ہاں۔ چنانچہ آپ نے جدو لکھیا تمام وقت دے علماء نے سر تسلیم خم کیتا، انہوں نے کہا جی اسی تسلیم کرنے شیخ احمد دوسرے 1000 سال دے مجدد۔ اے سن حضرت شیخ احمد۔ ٹائم بڑا ہی شارٹ ہے، گلیں انہاں دیاں بڑیاں لمیاں نے، انشاءاللہ کدی پھر سے وما علیہ الا اللہ۔